ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اماں کے ہاتھ میں آج بھی وہ کالا تھیلا تھا جس کو اماں چھپا چھپا کر کبھی الماری میں رکھتی تو کبھی گیلری میں، مگر ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا تھا کہ اس تھیلے میں ہے کیا۔ کئی مرتبہ میں نے اماں سے بھی پوچھا کہ اماں اس تھیلے میں کیا ہے، مگر اماں مجھے کہہ دیتی کہ کچھ نہیں، تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ تمہارے ابا کی دوا ہے۔ ابا کو 6 مہینے ہو چکے تھے، وہ ہسپتال میں داخل تھے۔ اماں روز ان سے ملنے جاتی تھی، مگر واپسی پر ان کے ہاتھ میں یہ تھیلا لازمی ہوتا تھا۔ اب تو ہمیں بھی اماں پر شک ہونے لگا تھا کہ بھلا اس میں ایسا کیا ہے، مگر اماں ہمیشہ کہہ دیتی تھی کہ اس میں تمہارے ابا کی دوائی ہے، تو ہم خاموش ہو جاتے تھے۔ لیکن اماں وہ تھیلا ہم سے چھپا چھپا کر رکھتی تھی، جو ہمیں پھر سے شک میں مبتلا کر دیتا۔ اماں کا اب گھر پر کوئی دھیان نہیں تھا۔ آئے دن وہ بازار جاتی تھیں اور بازار سے آئے دن مہنگے مہنگے اور نئے کپڑے لے کر آتی۔ ہمیں حیرت ہوتی کہ اماں کا شوہر اسپتال میں زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے، مگر انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ وہ تو اپنی عیش و عشرت کی زندگی جی رہی ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے؟ اماں سے جب پوچھتے کہ آپ اتنی کمائی کہاں سے لے کر آتی ہیں، تو کہنے لگتی کہ دن رات تمہارے ابا کی جگہ پر مزدوری کرتی ہوں، پیسے کماتی ہوں۔ اب اتنا تو میرا حق ہے کہ میں ان پیسوں کے ساتھ اپنے لیے کچھ کر سکوں۔ ساری عمر تو تم لوگوں کے ابا کی اور تم لوگوں کی خدمت میں گزار دی۔ میں اب اپنے بارے میں سوچتی ہوں تو تم لوگوں کو اس بات کی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اماں تو بالکل ہی بدل گئی تھی، وہ پہلی جیسی نہ رہی تھی۔ اماں پہلے تو لالچی نہ تھی، ابا جتنا کما کر لاتے تھے اماں اس میں ہی گزارا کرتی تھی۔ نہ جانے اب اماں میں اتنا لالچ کہاں سے آ گیا تھا۔ پہلے اماں نے کبھی اس بات کا شکوہ نہیں کیا تھا کہ ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے، جبکہ ہم لوگ اکثر اوقات کہتے تھے کہ نہ جانے کب وہ وقت آئے گا جب ہم کھل کر جئیں گے، کھل کر ہر چیز اپنی خواہشات کو پورا کریں گے۔ تو اماں سمجھاتی کہ خدا نے جتنا دیا ہے اس میں شکر ادا کرنا سیکھو، ورنہ زندگی جہنم بن جائے گی۔ اور ہم اماں کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے کہ اماں تو بیوی ہیں، ان کو تو اپنے شوہر کی لائی ہوئی کمائی ہی اچھی لگے گی۔ اماں ابا میں نے شروع سے بہت پیار محبت دیکھا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جیتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہی مرتے تھے، مگر اب اماں میں وہ سب چیزیں رہی نہیں تھی۔ اماں بالکل بدل گئی تھیں، اور اس بدلنے کے پیچھے کیا وجہ تھی ہمیں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ راز تو اس دن کھلا جس دن میں نے اماں کو چھپ کر ڈاکٹر سے وہ تھیلا لیتے دیکھا۔ اس روز علم ہوا کہ وہ ڈاکٹر ہے جس نے ہر روز اماں کو تھیلا دینا ہوتا تھا۔ میں چپکے سے اماں کا پیچھا کرتی رہی اور پھر اس راز پر سے پردہ ہٹایا جس راز کو اماں ہمیشہ دبا کر رکھتی تھی، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ راز معلوم ہوا، کیونکہ اماں اس ڈاکٹر کو ابا کے بدلے میں بہت سے… میرا نام کائنات ہے، میری عمر 30 سال ہے۔ میرے ابا ایک مزدور تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، 3 بہنیں اور 2 بھائی۔ دونوں بھائی ہم تینوں بہنوں سے چھوٹے تھے۔ یہ ایک خوش باش گھرانہ تھا جہاں پیسوں کو نہیں بلکہ انسانوں کو اہمیت ملتی تھی۔ اماں اور ہم سب ایک دوسرے سے بہت پیار اور محبت کرتے تھے۔ ابا کی کم تنخواہ میں بھی اماں بہت اچھے سے گھر کو چلا لیتی تھیں۔ میری خالہ لوگ بہت حیران ہوتے، کیونکہ اماں ان لوگوں میں سے تھیں جو عیش کی زندگی گزارنا چاہتی تھیں۔ مگر اس محبت کی شادی کے بعد اماں نے اپنی ساری خواہشات کو ختم کر دیا۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ابا کے ساتھ تھیں۔ ابا بھی اماں پر جان لٹاتے تھے اور ان کے لیے جتنی محنت کر سکتے تھے کرتے تھے۔ دن کو رات اور رات کو دن کر چھوڑا تھا تاکہ ابا اماں کی ساری خواہشات پوری کر سکیں۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اماں ہمیشہ کہتی تھیں اگر اچھا وقت نہیں رہا تو رہنا برا بھی نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ایک دن وہ بھی آئے گا جس روز ہم لوگ اپنی ہر خواہش کو پورا کریں گے۔ اگر ہم لوگوں میں سے کوئی بات کر دیتا
تو اماں کہتی کہ ہمیشہ دعا کیا کرو کہ خدا تم لوگوں کے بابا کو سلامت رکھے، جب تک وہ ہیں ہماری ہر خواہش پوری ہوگی۔ اماں ابا کی محبت کی شادی کے بعد ابا کے بہن بھائیوں نے اور ان کے گھر والوں نے ابا کو گھر سے نکال دیا۔ اماں کے گھر والے تو پہلے پہل اماں کو کافی تانے دیتے رہے، مگر پھر جب اماں کو ابا کے ساتھ خوش اور پرسکون زندگی گزارتے دیکھا تو اماں کے گھر والوں نے اماں کو ملنا شروع کر دیا، اور اب تانوں کی جگہ دعاؤں نے لے لی تھی۔ میرے ماموں جو پہلے اماں سے نفرت کرنے لگے تھے، اب ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے تھے۔ اماں کو ملتے بھی اور ان کے ساتھ اچھے سے رہتے بھی۔ اماں عادتاً نہایت نرم مزاج تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ تھوڑے وقت میں اماں نے اپنے میکے والوں کو منا لیا تھا، اور انہیں امید تھی کہ وہ اپنے سسرال والوں کو بھی منا لیں گی۔ ہمارے کتنے چچا اور کتنی پھپھیاں ہیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ ہم نے کبھی انہیں دیکھا ہی نہیں تھا، اور جب کبھی ابا سے پوچھتے تو وہ کہہ دیتے جب ان سے ملنا ہی نہیں تو پوچھ کر کیا کرو گے؟ مگر ابا اداس رہتے، اس لیے ہم نے ابا سے پوچھنا چھوڑ دیا تاکہ وہ بھی غمگین نہ ہوں۔ کئی سالوں تک کسی نے بھی ابا کا حال احوال نہ پوچھا۔ ان کے بھائی تو جیسے انہیں بھول ہی گئے تھے۔ میرے دادا دادی بھی زندہ تھے، مگر انہوں نے بھی کبھی ابا کو پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ یہ کیسے ماں باپ تھے؟ انہیں کیا اپنی اولاد کی فکر نہیں تھی یا ان سے محبت نہیں تھی؟ مانا کہ ابا سے غلطی ہو گئی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ابا کے ساتھ سارے رشتے توڑ دیے جاتے۔ ابا نے ذرا محبت ہی تو کی تھی، اور وہ محبت نکاح میں بدل دی۔ اس میں غلط ہی کیا کیا تھا؟ مگر اماں اکثر بتایا کرتی تھی کہ میری دادی ابا کی شادی اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتی تھیں، مگر بدقسمتی سے وہاں شادی نہ ہو سکی، جس کا بدلہ دادی نے ابا سے ہر رشتہ توڑ کر لیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ ابا کی شادی کے 2 سال بعد میری پیدائش ہوئی تو اماں مجھے لیے دادی کے ہاں چلی گئیں، مگر دادی نے اماں کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ آج کے بعد ہماری دہلیز پر قدم مت رکھنا۔ اس کے بعد ابا کے 5 بچے ہوئے، مگر ابا نے اماں کو کبھی بھی دادی کے ہاں نہ جانے دیا۔ جب اماں ابا کے ہاں 3 بیٹیوں کے بعد 1 بیٹا ہوا تو اماں اکثر کہتی کہ اب ایک مرتبہ ہمیں وہاں پر جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ بیٹا دیکھ کر وہ لوگ بدل جائیں۔ ابا نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کو جانتا ہوں، وہ ضد کے بہت پکے ہیں، وہ کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کریں گے اور نہ ہی تمہیں قبول کریں گے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دھتکار دیا تو تم ان کے سامنے کیا چیز ہو؟ مگر اماں کی ضد تھی کہ وہ ایک مرتبہ وہاں جا کر اپنی قسمت آزمانا چاہتی ہیں۔ اماں بھائی کو لیے دادی کے ہاں چلی گئیں، اور پھر وہی ہوا جو اماں چاہتی تھیں۔ دادی نے اماں اور ابا کو قبول کر لیا اور ان کو اپنے گھر بلا لیا تاکہ وہ لوگ وہاں پر سب کے ساتھ مل کر رہیں۔ مگر اماں ابا نہیں جانتے تھے کہ ان پر کون سی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ ایک روز اماں نے بھائی کو دادی کے پاس پکڑایا اور خود کمرے میں کسی کام سے آ گئیں۔ کچھ دیر گزری تھی کہ بھائی کے اونچی اونچی رونے کی آواز پر اماں ایک دم تڑپ اٹھیں، اور جیسے ہی دروازے کے پاس گئیں اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ دنگ رہ گئیں، کیونکہ دروازہ باہر سے کسی نے بند کر دیا تھا۔ اماں زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتی نہیں، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ بھائی بھوک سے تڑپنے لگا۔ تبھی دادی اماں کے پاس آئیں اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر کہنے لگیں، تکلیف جانتی ہو اس تڑپ کی؟ ایسے ہی میں بھی تڑپتی تھی اپنے بیٹے کے لیے، جس کو تم نے مجھ سے چھین لیا، اور اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں قبول کر لوں۔ ایسا کبھی سوچنا بھی بد۔ تم جب تک یہاں پر رہو گی تم ایسے ہی تکلیف برداشت کرو گی۔ اماں تو دادی کی سنگ دلی پر حیران تھی۔ اماں نے دادی سے کہا کہ ایک مرتبہ بس میرا بیٹا دے دیں، میں یہاں سے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ کہیں دور چلی جاؤں گی، آپ لوگوں کے پاس کبھی نہیں آؤں گی اور نہ ہی آپ لوگوں سے کچھ مانگوں گی۔ مگر دادی کہنے لگیں کہ تمہاری شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ اماں کی منت سماجت پر دادی کا یہ عجیب و غریب سا سوال اماں کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ دادی نے پھر سے سوال دہرایا کہ تمہاری شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ اماں نے حساب لگا کر بتایا کہ تقریباً 6 سال۔ دادی کہنے لگیں یہ 6 سال میں نے اپنے بیٹے سے دور رہ کر گزارے ہیں، تمہیں بھی تو اندازہ ہونا چاہیے۔ اب تم بھی 6 سال میرے ساتھ ہی گزارو گی،
اور ہر روز یہیں تڑپ کر اور یہی تکلیف برداشت کرو گی، تب کہیں جا کر میرے کلیجے میں ٹھنڈک پہنچے گی۔ پھر ہو سکتا ہے میں تمہیں معاف بھی کر دوں اور تمہیں اپنے گھر پر ایک بہو کی حیثیت سے رکھ بھی لوں۔ اماں تو حیران رہ گئیں۔ انہیں دنوں میں ابا کو شہر سے باہر کام مل گیا۔ دادی ابا کو اماں سے ملنے نہ دیتی، ہر وقت یہی کہتی رہتی کہ 6 سال کی تڑپ ہے، اب مجھے تمہیں دیکھ دیکھ کر مٹانے تو دو۔ انہیں دنوں میں جب ابا کا کام شہر سے دوسرے شہر ہو گیا تو انہیں مجبوراً وہاں جانا پڑا۔ جاتے وقت اماں کئی مرتبہ انہیں کہہ چکی تھی کہ ہمیں بھی ساتھ لے جائیں، ہم یہاں پر نہیں رہیں گے۔ تو ابا اماں پر غصہ ہوتے اور کہتے کہ تم ہی تو چاہتی تھی کہ تم یہاں پر آ جاؤ، اب اگر میں یہاں پر آیا ہوں اور میرے گھر والوں نے تمہیں قبول بھی کر لیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم بار بار یہاں سے جانے کا کہتی ہو۔ اماں چونکہ نرم طبیعت تھی، اسی لیے انہوں نے ابا کو دادی کے بارے میں کچھ نہ بتایا، تاکہ ابا کے دل میں دادی کے لیے کوئی غلط خیال نہ آئے، اور وہ کہیں نہ کہیں اس بات سے بھی ڈرتی تھی کہ نہ جانے ابا اماں کا یقین بھی کریں گے کہ نہیں، کیونکہ دادی ابا کے سامنے اماں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتی تھیں اور ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ بھی رکھتی تھیں۔ اماں نے بہت کوشش کی کہ وہ اس گھر سے نکل جائیں، مگر ایسا ممکن نہ ہوا۔ میری عمر اس وقت تقریباً 5 برس تھی۔ جب ایک روز اماں روٹیاں بنا رہی تھی تبھی دادی کچن میں گئی۔ میں اماں کے پاس بیٹھی کھیل رہی تھی۔ دادی نے گرم گرم چمٹا پکڑا اور اماں کے ہاتھ پر لگا دیا۔ اماں تو تڑپ کر رہ گئی۔ اماں نے زوردار چیخ ماری، مگر دادی نے اماں کے چہرے پر ایک زوردار چماٹا مار دیا اور کہا کہ تمہیں چیخنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میں نے بھی تکلیف خاموشی سے برداشت کی تھی۔ اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ مجھے معاف کر دیں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، آپ کا بیٹا بھی تو مجھے پسند کرتا تھا، میں نے بھی تو اپنے گھر والے چھوڑے تھے، صرف آپ کے بیٹے ہی نے تو نہیں چھوڑے، پھر آپ مجھ اکیلی کو سب کی سزا کیوں دے رہی ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے تو ہر پل یہی کوشش کی کہ آپ مجھے قبول کر لیں۔ میں آپ کے بیٹے کو آپ سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، میں تو چاہتی تھی کہ ہم سب مل کر پیار محبت سے زندگی گزاریں، مگر آپ کو ہی یہ منظور نہیں تھا۔ میں کیا جانتی تھی کہ اب میرے ساتھ ایسا رویہ رکھیں گی، ورنہ کبھی بھی میں آپ کے ساتھ رہنے نہ آتی۔ آپ کو خدا کا خوف کیوں نہیں آتا؟ یہ تو خدا نے بھی ہم دونوں کو حق دیا تھا کہ ہم دونوں پسند کی شادی کر لیتے۔ آپ کے بیٹے نے آپ کو بتایا بھی تھا، مگر آپ کو تو اپنی بھانجی لے کر آنی تھی۔ اب پھر کس بات کی سزا مجھے دے رہی ہیں؟ اگر آپ کے بیٹے نے آپ کی پسند کو ٹھکرا کر مجھ سے شادی کر لی تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، اور میں تو یہ جانتی تک نہیں تھی کہ آپ اپنی بھانجی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ دادی نے جب اماں کو اتنا بولتے ہوئے دیکھا تو انہیں اور غصہ آ گیا۔ دادی نے اماں کو کچن سے باہر نکالا اور انہیں خوب مارنے لگی۔ اماں تڑپتی رہیں اور چلاتی رہیں، مگر کسی نے ان کی پکار نہ سنی۔ میرے چچا کمرے میں بند رہے، پھپھیاں بھی کمرے سے باہر نہ نکلیں، جیسے ان لوگوں کو اس سب کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، یا پھر وہ لوگ بھی یہی سے آتے تھے۔ اماں کے پورے وجود پر دادی کی مار کے نشان تھے۔ ابا چونکہ مہینے میں صرف 1 چکر لگاتے تھے، اس لیے وہ ان سب سے بے خبر تھے کہ اماں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جب دادی اماں کو مار رہی تھی تو میں دادی کو رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میری ماں کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ میں 5 سال کی بچی بھی یہ سب دیکھ کر سہم گئی تھی۔ اماں ساری رات تکلیف سے روتی رہیں اور ہم بچوں کو اپنے پاس کر لیا اور کہنے لگیں کہ ہم لوگ یہاں سے بھاگ جائیں گے، ہم یہاں پر نہیں رہیں گے۔ جس رات اماں نے ہمیں لے کر بھاگنا تھا اس رات اچانک سے ایک معجزہ ہوا۔ اماں کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ اماں ایک دم سہم گئی، انہیں لگا کہ شاید دادی پھر سے آ گئی ہیں۔ دروازہ بار بار کھٹکنے کے باوجود اماں نے جب دروازہ نہ کھولا تو اچانک سے باہر سے ابا کی آواز آئی۔ ابھی صبح تو دادی نے اماں کو اتنا مارا تھا، اماں کے پورے وجود پر نیل کے نشان تھے، ان کا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ اماں ابا کی آواز سن کر ایک دم چونک گئی، ان کے چہرے پر ایک دم رونق آ گئی۔ انہوں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ابا کھڑے تھے، مگر ابا تو حیرت سے دنگ رہ گئے۔ اماں کی حالت دیکھ کر وہ فوری طور پر اماں ابا کے پیروں میں گر گئیں اور کہنے لگیں خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالیں،
میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی۔ آپ کی ماں میرے لیے ایک عذاب بن گئی ہے۔ وہ مجھ سے آپ کو دور لے جانے کا بدلہ لے رہی ہیں۔ انہیں سمجھائیں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں تو ہر پل چاہتی تھی کہ ہم لوگ اکٹھے رہیں۔ اماں کے رو رو کر سسک سسک کر کہنے پر ابا ایک دم چپ ہو گئے۔ ابا کی آنکھوں میں بے تحاشا غصہ تھا۔ ابا نے اماں کو کھڑا کیا اور ان کے پورے وجود پر نیل کے نشان دیکھنے لگے۔ ابا نے بہت سنجیدگی سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ تبھی میں آگے بڑھی اور روتے ہوئے کہا کہ دادی نے صبح اماں کو بہت مارا ہے۔ ابا نے اماں سے کہا کہ یہ سب کیوں ہوا؟ تو اماں نے ساری رودات سنا دی، وہ باتیں بھی جو اماں ابا سے نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ ابا نے اسی روز اماں کو لیا اور وہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ دادی تڑپتی رہیں اور کہتی رہیں کہ مجھ سے دور مت جاؤ، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ تبھی ابا نے کہا کہ آپ کو میری بیوی پر ظلم کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اس روز کے بعد ابا بہت خاموش ہو گئے تھے۔ ابا نے کبھی مسکرا کر نہ دیکھا تھا۔ ہم ترس گئے تھے کہ ابا مسکرا دیں، مگر ایسا نہ ہوا۔ ابا کی ہنسی کہیں کھو سی گئی تھی، مگر اماں نے ابا کا بہت ساتھ دیا۔ ابا اکثر اماں سے معافی مانگتے، مگر اماں کہتی مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، وہ آپ کی ماں تھیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا آپ نے تو کچھ نہیں کیا نا۔ اماں ابا کا اتنا پیار دیکھ کر میں اکثر حیران رہ جاتی۔ ابا صرف مزدوری کرتے تھے اور اماں اسی میں گزارا کر لیتی تھی۔ اماں کہتی میں بچپن سے ہی خوش باش رہنے والی لڑکی تھی، میرے منہ سے بعد میں کوئی بات نکلتی پہلے پوری ہو جاتی تھی۔ میرے ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر میں نے اپنی محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ اپنے خواہشات، اپنے خواب، اپنی پسند اور ناپسند، سب کچھ اپنی محبت پر قربان کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں 25 سال کی ہو گئی۔ وہ بھی ایک رات تھی جب ابا کو نہ جانے کیا ہوا۔ انہیں عجیب سا ایک دورہ پڑنے لگا، پورا وجود ان کا کانپنے لگا اور کپ کپی ایسی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بہت کوشش کے بعد بھی جب ابا ٹھیک نہ ہوئے تو ہم انہیں ہسپتال لے گئے۔ گھر میں ہر طریقے سے ہم نے ٹوٹکے کر کے دیکھ لیے، مگر ابا کو کسی چیز سے افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہسپتال لے کر گئے تو ابا کا علاج شروع ہوا، مگر علاج کے دوران ہی ابا کوما میں چلے گئے۔ یہ خبر ہم لوگوں کے اوپر قیامت کی طرح ٹوٹ کر گری تھی۔ ہم سب بہت پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ابا کو ہوش نہیں آ رہا تھا، اماں بھی ہر وقت روتی رہتی۔ ابا کا جو ڈاکٹر تھا وہ بہت خوبصورت تھا اور بہت جوان بھی تھا۔ اماں بھی خوبصورت تھیں، اکثر وہ ڈاکٹر اماں کو گھورتا رہتا۔ مجھے یہ سب باتیں پسند نہیں تھی۔ میں نے اماں سے کئی مرتبہ کہا کہ اماں وہ ڈاکٹر آپ کو ہمیشہ دیکھتا کیوں رہتا ہے؟ اماں کہنے لگی میں نہیں جانتی، مجھے کیا معلوم، مجھے تو تمہارے ابا کی فکر ستائے جاتی ہے۔ اماں کی بھی حالت کچھ خراب ہونے لگی تھی، تبھی ہم اماں کو زیادہ تر اسپتال نہیں رہنے دیتے تھے۔ جس وقت اماں اسپتال ہوتی اماں کے ساتھ میں بھی موجود ہوتی، اور شام کے وقت دونوں بھائی اسپتال آ جاتے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور ابا کو کوما میں گئے ہوئے 2 مہینے گزر گئے۔ ایک روز میری بھی کچھ طبیعت خراب تھی، اس لیے میں گھر پر رک گئی۔ اماں اس روز اکیلے ہی ہسپتال گئیں، کیونکہ بھائی رات سے اسپتال میں تھے، اس لیے اب وہ اپنی نیند پوری کر رہے تھے۔ شام کے وقت اماں کے آنے کا وقت ہو چکا تھا اور بھائی اسپتال جا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اماں کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ گھر کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا کہ جاؤ جا کر دروازہ کھولو، ماں ہی ہوں گی۔ بہن جلدی سے گئی اور دروازہ کھولا، مگر اماں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اندر آئیں اور آ کر ایک کالی تھیلی اپنی الماری میں رکھ دی۔ میں اماں کے ہاتھ میں وہ کالی تھیلی دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ اماں جاتے وقت تو خالی ہاتھ گئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں یہ تھیلی کہاں سے آئی ہے، یہ کس نے دی ہے آپ کو؟ تو وہ ایک دم گڑبڑا گئیں اور کہنے لگیں کسی نے نہیں، اس تھیلی سے دور رہنا، اسے تم لوگوں سے کوئی کام نہیں، اس میں تمہارے ابا کی دوائیاں ہیں۔ کچھ روز گزرے کہ اب یہ اماں کا معمول ہو گیا۔ اماں روز اسپتال سے آتے ہوئے کالی تھیلی اپنے ساتھ لے کر آتی، اور اکثر اوقات نئے نئے جوڑے بھی۔
نہ جانے اماں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے تھے، کیونکہ وہ جوڑے بہت مہنگے ہوتے تھے۔ میں نے اماں سے کہا، اماں اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ تبھی اماں کہنے لگیں کہ ساری زندگی تمہارے ابا اور تم لوگوں کی خدمت میں نے گزار دی، اب کیا میں اپنے شوق بھی پورے نہیں کر سکتی؟ میں تو اماں کی بات پر حیران تھی۔ تبھی ایک روز رات سے پردہ ہٹانے کے لیے میں اماں کے ساتھ اسپتال چلی گئی۔ اماں نے مجھے ایک جگہ پر بٹھا دیا اور کہا کہ یہاں سے ہلنا مت، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، اور پھر ڈاکٹر سے ملنے چلی گئی۔ ابا اچانک بیمار ہوئے اور کوما میں چلے گئے۔ اماں بہت پریشان رہتی۔ ابا سے ملنے جاتی تو ڈاکٹر اماں کو ایک کالی تھیلی دیتا، جسے دیکھتے ہی اماں خوش ہو کر گھر آ جاتی اور کہتی، تھیلی میں تمہارے ابا کی دوائیاں ہیں۔ اس روز بھی میں نے ڈاکٹر کو اماں کو تھیلی دیتے ہوئے دیکھا۔ اماں تھیلی لے کر بہت خوش ہوئیں اور پھر جلدی سے میرے پاس آ کر کہنے لگیں کہ چلو ابھی گھر چلنا ہے، تمہارے بھائیوں کے آنے کا وقت ہو گیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں یہ خالی تھیلی، اس میں ہے کیا؟ اماں کہنے لگیں، کچھ نہیں، یہ تم لوگوں کے ابا کی دوا ہے، وہ جلد ہی اس سب سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب روز ہی وہ کالی تھیلی اماں اپنے ساتھ لے کر جاتی تو آس پاس کے لوگ اماں کو عجیب نظروں سے دیکھتے۔ اب تو اسپتال کی نرس بھی اماں کو عجیب نظروں سے دیکھتی۔ اب تو میں بھی کافی پریشان ہونے لگی تھی، کیونکہ اماں کی ذات شک کی نگاہ میں آ رہی تھی۔ نہ جانے اس کالی تھیلی میں ہے کیا؟ اماں کالی تھیلی لے کر جا چکی تھی اور میں ابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور خدا سے دعا کر رہی تھی کہ جلد سے جلد میرے ابا کو آرام مل جائے۔ اماں نہ جانے اتنی لالچی کیوں ہوتی جا رہی تھی، ہم سے کیا کچھ چھپا رہی تھی۔ میں اپنی پریشانی میں بیٹھی تھی جب ایک نرس میرے پاس آئی اور آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور حیران ہو گئی۔ تبھی وہ کہنے لگی، تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ میں نے حیرت سے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، اگر تم راز جاننا چاہتی ہو اور اپنی ماں کی اصلیت جاننا چاہتی ہو تو وہ تھیلی کھول کر دیکھ لو۔ ایک دن ایک نرس بولی، گھر جا کر وہ تھیلی کھول کر دیکھنا۔ میں نے نرس کی بات پر حیرت زدہ ہوئی۔ میں نے کہا، اس تھیلی میں ہے کیا اور آپ مجھے ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ یہ راز ہے، میں تمہیں ایسے نہیں بتا سکتی، مگر تمہاری اماں بہت بھولی ہیں اور ڈاکٹر تمہاری اماں جیسی عورتوں کے ساتھ یہی کرتا ہے۔ نرس کی بات سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ کہیں اماں کوئی مصیبت میں تو نہیں پڑنے والی تھی؟ اماں کو تو کچھ علم بھی نہیں تھا اس دنیا کے بارے میں، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ جتنی بھولی تھیں اور جتنی سادہ تھیں، ان کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا تھا، مگر میں چھوٹی بچی تو نہیں تھی۔ مجھے اماں پر بہت غصہ آنے لگا، نہ جانے وہ کون سے کاموں میں پڑ گئی تھی، اور پھر اچانک سے ان کے پاس اتنے پیسے آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا دل بند ہو جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے، دماغ جیسے ایک جگہ رک گیا تھا، کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اماں پر بہت غصہ تھا۔ مجھے شام ہونے کا انتظار تھا اور میں جلدی سے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی جب اچانک سے ابا کو ہلکی ہلکی ہوش آنے لگی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا تو ایک ڈاکٹر بھاگ کر ابا کے پاس آیا۔ یہ وہ ڈاکٹر نہیں تھا جس سے اماں ملاقات کرتی تھی، یہ تو کوئی اور ڈاکٹر تھا۔ میں نے اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ ابا کو کیا ہو رہا ہے؟ تبھی وہ ڈاکٹر کہنے لگا، ان کو بہت غلط انجیکشن لگائے گئے ہیں جس سے ان کی جان بھی جا سکتی ہے، اور یہ اسی کے اثرات ہیں۔ میں حیران رہ گئی کہ بھلا ہسپتال میں ہوتے ہوئے کوئی ابا کو غلط دوائیاں کیسے دے سکتا ہے؟ پھر اچانک سے میرے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ مجھے اماں یاد آنے لگی کہ کہیں وہ تو ابا کو مارنے کی کوشش نہیں کر رہی، مگر وہ بھلا ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ لازمی ان کو کوئی غلط راہ پر چلا رہا تھا، انہیں کوئی غلط راستہ دکھا گیا تھا جس پر اماں چل رہی تھی۔ مگر اماں کوئی چھوٹی بچی تو نہیں تھی جو اماں کو جس طرح جس مرضی راستے پر چلایا جا سکے۔ مجھے اماں پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا،
نہ جانے کیوں اماں الٹے کاموں میں ملوث ہو گئی تھی۔ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ زہریلی دوائیاں ابا کی جان بھی لے سکتی ہیں؟ میں نے اس ڈاکٹر سے التجا کی کہ وہ جلدی سے ابا کا علاج شروع کر دیں تاکہ ابا کی جان بچ جائے۔ اس ڈاکٹر نے بھی جلدی سے ابا کا علاج شروع کیا، جس سے ابا کچھ بہتر ہوئے۔ ان کی حالت کچھ سنبھلی تو مجھے اماں پر مزید غصہ آنے لگا۔ اماں اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتی تھی؟ کسی پر کیسے یقین کر سکتی تھی؟ اور آخر اس تھیلی میں کیا تھا؟ اب تو مجھے اماں پر شک ہو رہا تھا کہ اماں ضرور کچھ الٹا سیدھا کر رہی ہیں۔ میں ابھی انہی سوچوں میں تھی کہ اماں اسپتال آ گئیں اور آتے ہی سیدھا اس ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ اس ڈاکٹر نے اماں کو وہ تھیلی دی تو اماں کہنے لگیں کہ چلو گھر چلتے ہیں، تمہارے بھائیوں کے آنے کا وقت ہو گیا۔ میں سنجیدگی سے اماں کے ساتھ چلنے لگی۔ اماں اس تھیلی کو زور سے بازو میں تھامے تیز تیز چل رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں اس تھیلی میں کیا ہے؟ میری آواز میں کچھ کرخت پن تھا۔ اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ کچھ نہیں، کتنی دفعہ بتایا ہے کہ تمہارے ابا کی دوائیاں ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اگر دوائیاں ہیں تو مجھے کیوں نہیں دکھاتی؟ اماں کہنے لگیں تمہارا دیکھنا ضروری تو نہیں؟ میرا دماغ پہلے ہی بہت درد کر رہا ہے، مزید مت بولو اور خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ گھر جاتے ہی میں نے اسی دن غصے سے اماں سے وہ تھیلی چھین کر کھولی تو قیامت ٹوٹ پڑی کہ اس تھیلی میں سفید رنگ کی عجیب سی پوڑیاں تھیں جس میں سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس تھیلی کو بند کیا کیونکہ اس کی بدبو سہنا میرے بس سے باہر تھا۔ میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا اور کہا یہ کیا ہے؟ اماں کانپنے لگیں، ان کا رنگ سفید پڑ گیا۔ تبھی اماں کہنے لگیں کچھ نہیں، تم کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی اس بارے میں، ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اماں کچھ غلط کر رہی ہیں۔ میں نے اماں کو کندھوں سے پکڑا اور کہا کہ اماں میں آپ کی بیٹی ہوں، اگر آپ پریشان ہیں یا کوئی بات چھپا رہی ہیں تو آپ کو کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ سے تو کم از کم وہ بات کر سکتی ہیں۔ اماں کہنے لگیں میں نے بھلا تم سے کیا چھپانا ہے، اور رہی بات ان سفید پوڑیوں کی تو یہ تمہارے ابا کی دوائیاں ہیں۔ میں نے اماں سے کہا اماں یہ دوائیاں نہیں ہیں، یہ زہریلا مواد ہے، آپ کو یہ سب ڈاکٹر دے رہا ہے نا؟ اماں میری بات پر تھر تھر کانپنے لگی اور نامے سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا اماں آپ جانتی ہیں نا کہ یہ کیا ہے؟ اگر جانتی ہیں تو مجھے سچ سچ بتا دیں ورنہ میں وہ کر گزروں گی جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اماں نے مجھے کہا کہ کیا کر لو گی؟ میں نے کہا کہ میں پولیس کو سب بتا دوں گی کہ آپ اور وہ ڈاکٹر مل کر میرے ابا کی جان لینا چاہتے ہیں۔ اماں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا اور کہا کہ یہ سب کچھ تمہارے ابا کی صحت کے لیے ہی کر رہی ہوں، ان کی جان خطرے میں ہے۔ ان کی اماں ابھی بھی ان کے جان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ ان کی اماں نے تمہارے ابا کو مروانے کے لیے نہ جانے کون کون سے انجیکشن دے کر بھیجے ہیں۔ وہ ڈاکٹر بھی بکا ہوا ہے۔ اگر میں یہ سب نہیں کروں گی تو تمہارے ابا کو وہ لوگ جان سے مار دیں گے، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہارے ابا کا کسی اچھا جگہ پر علاج کرا سکوں۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے سچ سچ بتائیں کہ آخر بات ہے کیا؟ ابھی بھی آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ تبھی اماں نے جو بتایا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اماں کہنے لگیں تمہاری دادی ایک روز میرے پاس آئی تھی، اس وقت تمہارے ابا کی حالت کافی خراب تھی۔ تمہاری دادی نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں۔ جس روز وہ تمہارے ابا سے ملنے کے لیے گئیں اس روز سے ہی وہ کوما میں ہیں۔ نہ جانے تمہاری دادی نے تمہارے ابا سے ایسا کیا کہا جو یہ غم برداشت نہ کر پائے اور ایک دم ڈھیر سے گئے۔ جب میں انہیں اسپتال لے کر آئی تو ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کو ڈپریشن ہوا ہے، اور اس کے بعد جب انہیں انجیکشن لگائے گئے تو وہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے کوما میں چلے گئے۔ وہ انجیکشن بہت زہریلے تھے جنہوں نے تمہارے ابا کے جسم میں جا کر ساری نسوں کو جھنجھوڑ دیا۔ تبھی اس ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ وہ تمہارے ابا کا علاج کرے گا، مگر اس کی ایک شرط ہے کہ مجھے اس کا کام کرنا ہوگا، تبھی تمہارے ابا کا علاج مفت میں ہوگا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے خاموشی سے اس کی بات مان لی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ کچھ پوڑیاں ہیں، یہ مجھے ہر رات کو ایک شخص کو دینی ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے جگہ کا بھی بتایا جہاں مجھے وہ شخص ملنا تھا۔
उस जगह पर रोज़ जाती और ये पूड़ियाँ उसको दे देती। ऐसे ही तुम्हारे अब्बा का इलाज भी होने लगा। मैं अम्मा को खामोशी से देख रही थी और सुन रही थी। अम्मा गलत हाथों में पड़ गई थी। मैं इस बात का अंदाज़ा लगा चुकी थी। तभी मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा ठीक है, कोई बात नहीं, मगर अब ये पूड़ियाँ तुम नहीं बल्कि मैं देने जाऊंगी। मुझे तुम जगह का पता बताओ, मैं वहाँ पर जाकर खुद ये पूड़ियाँ देकर आऊँगी। अम्मा कहने लगीं कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए मैं खुद पूड़ियाँ देने जाऊँगी। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा आप फिक्र न करें, मुझे कुछ नहीं होगा, और आप जानती हैं कि ये पूड़ियाँ किस चीज़ की हैं। अम्मा कहने लगी नहीं, मुझे क्या पता हो, मेरा काम तो बस ये पूड़ियाँ पहुँचाना है जिसके ज़रिए तुम्हारे अब्बा का इलाज होता जा रहा है। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा ये जहरीली दवाई है, ये लोगों की जान ले लेती है। लोगों के मासूम जवान बच्चों को इसकी ऐसी लत लगती है कि आखिरकार वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, और आप न जाने कितने लाखों लोगों के बच्चों की कातला बन रही हैं। अम्मा मेरी बात सुनकर मुंह पर हाथ रखकर हैरान रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे इस बात से अंदाज़ा हो चुका था कि अम्मा कुछ नहीं जानती। वो जो कर रही हैं वो सिर्फ अब्बा के लिए कर रही थी, उसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं था। अम्मा कहने लगीं कि नहीं नहीं, मेरा मकसद ऐसा नहीं था, मैं तो ऐसा नहीं करना चाहती थी। ये मुझसे क्या हो गया, इतना बड़ा गुनाह मैं कैसे कर सकती थी। मैंने अम्मा को तसल्ली दी और कहा कि अम्मा आपसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ, आप खुदा से माफ़ी मांगें और इस काम को छोड़ दें। खुदा ने हमारे अब्बा को ज़िंदगी देनी होगी तो वैसे ही दे देगा। हमें इन जैसे नाजायज़ कामों के करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर अम्मा के चेहरे पर पसीने आ रहे थे। वो भी लाइल्मी में जो कर चुकी थी उस पर पछतावा तो अब बनता था, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ आपके साथ। अम्मा कहने लगीं कि अब मैं इस काम से छुटकारा कैसे हासिल करूं, मुझे तो बहुत खौफ महसूस हो रहा है। तुम जवान हो, लोग किस तरह की बातें करेंगे। मैंने अम्मा से कहा कि परेशान होने से क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा क्या। अम्मा ना में सर हिलाने लगी। मैंने तभी अम्मा से कहा कि अब परेशानी के दिन उनके हैं जिन्होंने हमारी सारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगी और उनसे बदला ज़रूर लूँगी। अम्मा कहने लगीं कि तुम्हें बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, बदला लेने के लिए खुदा की ज़ात है, मगर अभी फ़िलहाल तुम इस मुसीबत से जान छुड़ाओ जो हमारे सर पर पड़ गई है, और मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा मैं जानती हूँ कि आपने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मगर जो अनजाने में गुनाह हुआ है हमसे, अब उसकी तलाफ़ी तो ज़रूरी है। न जाने कितने लोगों तक ये पूड़ियाँ जा चुकी होंगी, और वो भी हमारे ज़रिए। कितने लोग इनको खाकर इस दुनिया से रुखसत हो चुके होंगे, और इनके ज़रिए जो हमारी जवान नस्ल की बर्बादी हो रही है वो अलग से। अब हम लोगों को बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा, क्योंकि अब हम पर बहुत से लोगों की नज़रें होंगी। मैं हमेशा ऐसे ही जाहिर करूँगी जैसे मैं कुछ नहीं जानती, और आप ऐसे ही जाहिर करना जैसे आपने अभी मुझे कुछ नहीं बताया। हम इस मसले को हल करने के लिए पुलिस का सहारा लेंगे और उन गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। अम्मा कहने लगीं, लेकिन इसमें हम भी फंस सकते हैं। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा गलती तो हमसे हुई है, बेशक बेध्यानी में ही सही, मगर गुनाह तो हमने किया है। अब उसका अगर हमने कुछ सज़ा हमें मिल भी जाए तो हमें खुशी खुशी कबूल कर लेनी चाहिए, शायद उसी से हमारी गलतियों की तलाफ़ी हो जाए। अम्मा मेरी बातों पर परेशान हो गई थी, वो घबराई हुई थी और कुछ डरी सहमी भी थी। मैंने अम्मा को हौसला दिया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, सब कुछ ठीक होगा। अगले रोज़ मैं दोबारा अस्पताल गई। अम्मा को थोड़ी देर बाद आने का कहा। मैंने अस्पताल जाकर ऐसे ही जाहिर किया जैसे मुझे कुछ नहीं मालूम। अम्मा वैसे ही अस्पताल आईं जैसे पहले आती थी, और आते ही डॉक्टर के कमरे में चली गई। डॉक्टर ने एक थैली दी जो अम्मा लेकर मेरे पास आई, और आकर कहने लगी कि इस डॉक्टर ने मुझे थैली दे दी है,
اب چلو گھر چلتے ہیں۔ میں اماں کے ساتھ آ گئی۔ راستے میں میں نے وہ تھیلی پکڑی اور اماں سے کہا کہ اماں آپ گھر جائیں، یہ میں اس پتے پر دے کر آتی ہوں جس پر آپ نے وہ پوڑیاں پہنچانی تھیں۔ اماں کہنے لگیں کہ اپنا خیال رکھنا اور دھیان سے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا پریشان نہ ہوں۔ میں اس تھیلی کو لے کر اس جگہ پر چلی گئی جہاں پر اماں نے مجھے جانے کو کہا تھا۔ وہاں پر ایک آدمی چہرہ ڈھانپے کھڑا تھا۔ میں نے اس تھیلی کو اس آدمی کو پکڑا دیا اور جلدی سے گھر آ گئی۔ اب مجھے صرف رات ہونے کا انتظار تھا، کیونکہ میں نے جو چال چلی تھی وہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ رات ہوتے ہی مجھے ایک فون آ گیا۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں ہمارے سب گنہگار پکڑے گئے ہیں۔ اماں کہنے لگیں یہ کیسے ہو گیا؟ اور پھر میں نے اماں کو ساری حقیقت بتا دی کہ کس طرح میں نے یہ کھیل کھیلا۔ میں ہسپتال جانے سے پہلے پولیس کو پوری تفصیل بتا گئی تھی۔ اسے میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا، کیونکہ میں چاہتی تھی اگر میں نے کچھ چھپایا تو بھی ہم بہت برا پھنسیں گے۔ پولیس والا ایماندار تھا، اس لیے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ تھیلا جب میں نے اس آدمی کو پکڑایا تب پولیس میرے پیچھے کھڑی تھی، اور اس وقت اس نے سارے ثبوت اکٹھے کر لیے اور اس آدمی کو بھی پکڑ لیا، مگر میرا کسی کو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، اور وہ ڈاکٹر بھی پکڑا جا چکا ہے۔ اس آدمی نے ہر اس بندے کا نام بتا دیا جو اس کام کے پیچھے ملوث تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم دونوں پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں آیا۔ اب رہی بات ددیال والوں کی، تو ان کو بھی میں کسی نہ کسی طرح ان کی منزل تک پہنچا ہی دوں گی۔ میں اسی پولیس انسپیکٹر کے پاس گئی اور جا کر میں نے سب کچھ حقیقت بتا دی جو میری دادی نے میری اماں کے ساتھ کیا۔ دادی کو جیل ہو چکی تھی۔ جیل میں جانے کے بعد وہ دماغی مریضہ بن گئی اور پھر انہیں پاگل خانے بھیج دیا گیا۔ ابا کچھ بہتر ہو گئے تھے تو انہیں ہم گھر لے آئے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں وہ نئے مہنگے جوڑے کہاں سے آتے تھے؟ اماں کہنے لگیں تمہارے ابا کوما میں گئے تھے، ان میں سے ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ یہ ہمیں سن بھی سکتے ہیں اور ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں، ہمیں بس انہیں خوش رکھنا ہے۔ اسی لیے میں نے ایک جگہ کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ بہت بڑا بنگلہ ہے جہاں پر میں کام کرتی ہوں۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ تم لوگوں میں سے بھی کسی سے یہ بات برداشت نہیں ہونی تھی، اس لیے میں وہ تھیلا دینے کے بعد سیدھا اس بنگلے میں چلی جاتی تھی اور وہاں سے کام کر کے جو وہاں کی مالکن مجھے کپڑے وغیرہ دیتی تھی وہ گھر میں لے آتی، تاکہ تمہارے ابا کو یہ بتا سکوں کہ ہم لوگ خوش ہیں۔ میں کتنے اچھے اچھے نئے نئے کپڑے پہن رہی ہوں۔ وہ کوئی بازار سے آئے ہوئے کپڑے نہیں تھے، بلکہ اس مالکن کے کپڑے تھے جو 2-3 دفعہ پہننے کے بعد دوبارہ نہیں پہنتی تھی، اسی لیے اس کے کپڑے بالکل نئے کے نئے رہتے تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ نے ہمیں حقیقت کیوں نہیں بتائی؟ آپ جانے کب سے اس تکلیف کو برداشت کر رہی ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ہمیں سب کچھ سچ بتانا چاہیے تھا۔ اماں کہنے لگی میرا بھی دل نہیں کرتا تھا تم لوگوں سے جھوٹ بولنے کا، مگر تم لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنی تکلیفیں کاٹی ہیں، اسی لیے میں نے تم لوگوں کو کچھ نہیں بتایا تاکہ تم لوگوں کے دماغوں پر زیادہ اثر نہ ہو۔ ماں باپ کبھی بھی اولاد کا برا نہیں سوچتے، یہ اولاد ہی ہوتی ہے جو ماں باپ کے لیے غلط فہمی اپنے دماغوں میں پال لیتی ہے، جیسے ہم لوگوں کے دماغوں میں اماں کو لے کر شک پیدا ہو گیا۔ یہی اگر اماں میری جگہ ہوتی تو کبھی بھی یہ کام نہ کرتی۔ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کی خاطر ہر گرم و سرد کو اپنے سر پر لے لیتے ہیں اور اپنی اولاد کو گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔